السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مقصود، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ایکسپلوریشن۔ دوستوں، ہر دور میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، وہ دل میں اتر جاتی ہیں، سوچ بدل دیتی ہے اور انسان کو خود اس کے اندر لے جا کر کچھ نیا دکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان ایسی ہی ایک روشنی ہے، ایک کم سن بچہ جس کا خواب برسوں بعد پورا ہوتا ہے، جس پر ظلم بھی ہوتا ہے، جدائی بھی سہنی پڑتی ہے، مگر وہ نہ بکتا ہے، نہ جھکتا ہے اور نہ تھکتا ہے۔ اس کہانی میں وہ سب کچھ ہے جو زندگی کی اصل حقیقت ہے: صبر، برداشت، عزت نفس اور سب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ۔ یہ محض ایک نبی کی زندگی نہیں، ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کا ایک قصہ بھی ہے جسے خود رب کائنات نے احسن القصص کہا، سب سے حسین کہانی۔ یہ قصہ تاریخ نہیں، روشنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی یہ روادات صرف ایک نبی کی آزمائش نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے آئینہ ہے جو دنیا کے اندھیروں میں سچائی، صبر اور امید کی کرن ڈھونڈتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ خواب اگر رب کی طرف سے ہو تو وہ وقت کے سمندر کو چیر کر بھی پورا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف ایک چھوٹے سے بچے تھے، خواب دیکھنے والے۔ ایک دن اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ خواب بیان کیا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ باپ نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ مستقبل کا نبی ہے۔ لیکن اس خواب کے ساتھ ایک خطرہ بھی تھا: بھائیوں کا حسد۔ باپ نے پیار سے کہا، بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو نعمتیں چھپائی جائیں وہ محفوظ رہتی ہیں۔ لیکن بھائیوں کے دل میں حسد کی چنگاری جل چکی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یوسف ان کے باپ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ آخرکار انہوں نے وہ کام کیا جو خون کے رشتے کو بھی شرمندہ کر دے۔ ایک دن یوسف کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ واپسی پر قمیص پر چوٹا خون لگا کر والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ پر ایک باپ نے وہ دکھ سہا جو کسی دشمن کا بھی نہ ہو، مگر زبان پر صرف صبر تھا، آنکھوں میں صرف آنسو۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب رب کا فیصلہ شروع ہوا۔ قافلہ آیا، یوسف کو کنویں سے نکالا اور مصر لے جا کر بازار میں غلاموں کی قطار میں کھڑا کر دیا گیا۔ لیکن قسمت کے تانے بانے کچھ اور ہی بن رہے تھے۔ عزیز مصر نے اسے خرید لیا۔ ایک اجنبی زمین میں یوسف نے نہ صرف اپنی خوبصورتی سے بلکہ اپنی سیرت، عقل اور نیکی سے سب کو حیران کر دیا۔ وہ غلام تھا مگر کردار میں بادشاہوں جیسا۔ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک اور آزمائش نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زلیخا، عزیز مصر کی بیوی، یوسف کو بہکانے پر تلی تھی، لیکن یوسف کے دل میں تقویٰ تھا اور زبان پر دعا: یا اللہ، قید مجھے منظور ہے، گناہ نہیں۔ دنیا کے لیے عجیب فیصلہ تھا، لیکن اللہ کے بندے کی نگاہ دنیا پر نہیں، رب کی رضا پر تھی۔ زلیخا نے جھوٹ بول کر انہیں قید میں ڈلوا دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ قید میں سکون ہوتا ہے اور محلوں میں فریب۔ قید خانے کی دیواریں بھی یوسف کی عظمت کو چھپا نہ سکی۔ وہاں انہوں نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی ایسی سچی تعبیر دی کہ ایک دن وہ تعبیر ان کے لیے نئی راہ بن گئی۔ ان قیدیوں میں سے ایک رہائی پا کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ وقت گزرا، یوسف کو بلا دیا گیا، لیکن اللہ کا وعدہ یاد رہا۔ پھر وہ دن آیا جب مصر کا بادشاہ ایک عجیب خواب سے گھبرا گیا۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 ہرے خوشے، 7 سوکھے۔ کوئی تعبیر نہ دے سکا۔ قیدی کو یوسف یاد آیا۔ یوسف نے قید خانے سے ہی نہ صرف خواب کی مکمل تعبیر دی بلکہ ایک پورا معاشی منصوبہ پیش کیا۔ بادشاہ حیران، دربار دنگ۔ حضرت یوسف قید سے سیدھا عزت کے تخت تک پہنچے۔ انہیں خزانے اور غذائی نظام کا نگران بنا دیا گیا۔ یہ صرف انصاف کی فتح نہ تھی بلکہ صبر کا انعام تھا۔ قحط پڑا اور وہی بھائی جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا اب انہی کے در پر غلہ دینے آئے۔ یوسف نے پہچان لیا مگر ظاہر نہ کیا۔ ان کے لہجوں کو سنا، ان کے دلوں کو جانچا، اور جب وقت آیا تو سچائی کا پردہ چاک ہوا۔ میں ہی ہوں یوسف۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ظالم جھکے اور جسے وہ گرا سمجھتے تھے وہ بلند دکھائی دیا۔
حضرت یوسف نے بدلہ نہ لیا، صرف معافی دی، یہی نبوت کا ظرف ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی قمیض ملی اور بینائی واپس آ گئی۔ ایک باپ جو برسوں سے دکھ میں تھا اب روشنی میں تھا۔ مصر پہنچ کر انہوں نے بیٹے کو گلے لگایا اور وہی خواب پورا ہوا جو بچپن میں دیکھا گیا تھا۔ سب نے سجدہ تعظیمی کیا، وہ ستارے، سورج اور چاند اب حقیقت بن چکے تھے۔ آخر میں یہی پیغام بچتا ہے کہ سچ، صبر اور خلوص کبھی ضائع نہیں جاتے۔ حضرت یوسف کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشیں وقت کا حصہ ہیں، مگر انجام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دل سچا ہو، نیت صاف ہو اور زبان پر دعا ہو تو دنیا کی سب سے گہری کنویں بھی آپ کے لیے راستہ بن جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہی روشنی دے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی، وہی حوصلہ، وہی وقار اور وہی ایمان۔ آمین۔ حضرت یوسف کا سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ جو سچ پر کھڑا ہو، وقت چاہے کتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو، وہ جھکے گا نہیں۔ لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے، اپنے دھوکہ دے جائیں گے، تقدیر آزمائے گی، لیکن اگر انسان اپنے رب سے جڑا رہے تو وہی کنویں سے نکال کر تخت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، کردار کو بچا لینا، دل کو صاف رکھنا اور حق کے ساتھ کھڑے رہنا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اس کا سبق ہر اس شخص کے لیے زندہ ہے جو اپنی راہ میں سچائی کو ہارنے نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا حوصلہ دے، ایسا صبر اور ایسا دل جو ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔